بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے داڑھی اور فطرت۔ ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے دین اسلام کو جب اپنے مخصوص فکر میں پیش کیا تو انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر سنت کے حوالے سے جو اعمال دینیہ پیش کیے وہ 26 اعمال ہیں۔ ان 26 میں سے رسوم و آداب کے ضمن میں انہوں نے مونچھوں کو پست کرنے کا ذکر کیا، ناخن کو کاٹنے کا ذکر کیا، مردوں کے لیے ختنے کا ذکر کیا، زیر ناف اور بغلوں کے بال کاٹنے کا ذکر کیا، اور اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 641 پر انہیں فطرت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سنن فطرت ہیں جنہیں انبیاء علیہم السلام نے تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر دین کا لازمی جز بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کی، الفطرۃ خمس، کہ فطرت کے مطابق 5 اعمال ہیں، اور ان 5 اعمال میں ان کا ذکر کر دیا۔ محترم سامعین، آپ کو تعجب ہوگا اور حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ جب ہم فطرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فطرت کے 5 امور کا ذکر کیا اور کبھی فطرت کے 10 اعمال کا ذکر کیا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا، اپنا نبی تسلیم کریں تو پھر مکمل معمولات کا ذکر کریں۔ اگر 5 کا ذکر کیا ہے یہ ان 10 میں سے 5 ہیں، اور جب 10 کا ذکر کیا ہے تو گویا یہ مکمل اعمال فطرت ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 261 میں ہے، 10 من الفطرتی، 10 اعمال فطرت میں سے ہیں۔ قص الشارب، مونچھوں کو پست کرنا، واعفاء اللحیتی، داڑھی کو بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا۔ یوں آگے 10 اعمال کا ذکر موجود ہے۔ یوں ان اعمال کو مسلم شریف میں باب خصال الفطرہ کے ذیل میں ذکر کیا گیا کہ فطرت کے اعمال کون کون سے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں جو باب قائم کیا گیا اس حدیث کے اوپر، باب الفطرہ، فطرت کے اعمال، اور اس میں انہی 10 اعمال مبارکہ کا ذکر کیا گیا۔ یہی حدیث مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، سنن کبریٰ بیہقی، مسند ابی یعلا، سنن دارقطنی اور حدیث شریف کی دیگر بہت سی کتابوں میں 40 سے زائد مقام پر موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی صحیح سند کے ساتھ جب یہ بات موجود ہے کہ یہ 10 اعمال فطرت ہیں اور ان اعمال فطرت میں داڑھی کے بڑھانے کا ذکر موجود ہے، تو پھر کیا میں اور آپ بجا طور پر اس میڈیا اسکالر سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جہاں 5 کا ذکر تھا اس کو تو آپ نے ذکر کر دیا، لیکن صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں جہاں مکمل اعمال فطرت 10 اعمال کا ذکر تھا، ان 10 کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ یقیناً آپ اصل نقطے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ان 10 والے عمل میں چونکہ داڑھی بڑھانے کا ذکر ہے، اور یہ داڑھی نہ خود موصوف کی ہے اور نہ ہی وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی مقامات صفحہ 238 پر یہ کہہ دیا کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ جب وہ اس کو دین تسلیم نہیں کرتے، نہ خود اس پر عمل پیرا ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اس حدیث کو ذکر نہیں کرنا تھا، اس کو چھپانا تھا۔ محترم سامعین، کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ میں وہ بڑا لفظ استعمال تو نہیں کرتا، لیکن کتاب کے ایک صفحے کو پڑھ لینا اور ایک صفحے کو چھپا لینا، یہ کن کا عمل تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ حدیث ان پر مخفی نہیں، لیکن نہ ذکر کرنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کے سامنے یقیناً آ چکا۔ اب میں انہی کی ایک کتاب میزان کی عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر فیصلہ ان پر اور آپ پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے خود اپنی تحریر کی روشنی میں۔ وہ حدیث شریف کے بارے میں
اپنی کتاب میزان کے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت یعنی حدیث شریف کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کی صحت پر تو اطمینان ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، یعنی اس حکم سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو جب یہ حدیث ثابت ہے تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور اگر اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا تو پھر اپنی ہی اس عبارت کی روشنی میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا وہ صحیح مسلم کی اس حدیث کی صحت پر مطمئن نہیں ہے۔ اگر مطمئن ہے تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تھا، لیکن حقیقت حال آپ پر مخفی نہیں ہے۔ آپ روزانہ چینل پر ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ہوا۔ نہ صرف یہ کہ خود سر تسلیم خم نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے سامنے یوں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اس حکم کے مقابلے میں اس سے انحراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے مقامات صفحہ 238 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر کسی حدیث کے اتھارٹی اور ایتھینٹک ہونے کے لیے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ امہات کتب حدیث میں ہو، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا میں۔ جب یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے تو یہ ثابت ہے، جب یہ ثابت ہو گئی تو پھر اس کی صحت پر مطمئن ہو جانا چاہیے، اور مطمئن ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی کر دینا چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ کیا سر تسلیم خم ہوا یا نہیں؟ حقیقت حال آپ کے سامنے ہے۔ میں اس بارے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں سناتا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ محترم سامعین، یہاں میں ایک دلچسپ چیز آپ کے سامنے اگر ذکر کر دوں، وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 150 پر لکھتے ہیں، میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ توقع اب بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، میں نے ان میڈیا اسکالر کی کتابوں کا 2-3 سال مطالعہ کیا، اور جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں توقع نہیں ہے، میں نے کھلے دل سے مطالعہ کیا، لیکن اس مطالعے کا جو نتیجہ نکلا وہ میں بطور خلاصہ آپ کے سامنے مختلف نشستوں میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، احکام مبارکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقابلے میں اپنی ایک ذاتی رائے قائم کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ یہ نبی کی مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔ آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون